السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، نحو کے دوسرے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے فن نحو کی تعریف لغوی اور اصطلاحی معلوم کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز کلمے کے تعلق سے جانیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہوا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو سب سے پہلے ہم کلمے کی تعریف معلوم کرتے ہیں آج۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی ایک لغوی تعریف ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، تو یہاں بھی کلمے کی بھی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت اور کر دی جائے، اور وہ یہ کہ کلمہ یہ لفظ جو ہے فصیح عربی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کلمتن یا کلمتن، اس طرح سے بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے یا اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے وہ کلمتن ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا، کہ یہ تو صرف ایک بات ہے جو اس نے کہی۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے کلمتن استعمال کیا ہے، اور یہی زیادہ مشہور اور معروف ہے اور فصیح ہے۔ حالانکہ کلمتن بھی استعمال ہوتا ہے اور کلمتن بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس لفظ کے یا اس کلمے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف۔ تو جہاں تک اس کے لغوی معنی کی بات ہے تو اس کا لغوی معنی بات، کلمہ مطلب کوئی جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں کلمہ، جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں جانے والے جہنمی اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں دوبارہ سے بھیج دے، تاکہ ہم جو دنیا میں چھوٹی ہوئی زندگی تھی اس کے اندر ہم نیک اعمال کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اسی قول کو، جہنمی کے اسی قول کو کلمہ کہا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا، یعنی یہ تو صرف ایک بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے، لیکن اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں مقصد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بطور زجر و توبیخ، ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو جہاں تک کلمے کے لغوی معنی کا معاملہ ہے تو کلمے کا مطلب بات، جملہ مفیدہ، جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں کلمہ۔ اور جہاں تک اصطلاحی معنی کی بات ہے تو فن نحو میں کلمے کی جو تعریف ہے، کلمہ جس معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس کو بہت ہی مختصر میں کہا گیا ہے۔ علماء نحو بیان فرماتے ہیں، الکلمۃ قول مفرد، مفرد بات کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تعریف اس کی گئی ہے، اور وہ ہے لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ لفظ وضع لمعنی مفرد، یعنی ایسا لفظ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔
دونوں تعریفوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دونوں ہی تعریفیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ قول جو ہے لفظ قول مفرد جو کہا گیا، تو قول کے اندر لفظ اور معنی خود بخود آ گیا، یعنی قول جو ہے وہ اسی کو کہیں گے جو لفظ ہو اور معنی رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر معنی ہے اور زبان سے وہ ادا ہوا ہے، یعنی لفظ ہے، تبھی وہ قول ہوگا۔ اگر وہ زبان سے ادا نہ ہو تو اسے قول نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ معنی ہو، صرف معنی ہو، زبان سے ادا نہ ہو، یا زبان سے ادا ہو اور معنی اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ قول نہیں ہے۔ اس لیے لفظ اور معنی یہ دونوں قول کے اندر آ گئے، تو قول کہہ لو یا لفظ لمعنی کہہ لو، لفظ لمعنی، وضع لمعنی، لفظ وضع لمعنی، یہ دونوں ایک ہی بات ہو گئی، یعنی لفظ وضع لمعنی یا قول، یہ دونوں ہی ایک ہی بات کی ترجمانی ہے، ایک میں اختصار ہے جبکہ دوسرے میں اس کی وضاحت ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کلمے کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح سے معنی کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اگر کوئی بھی کلمہ ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے نکلا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا معنی ہو، تب اسے کلمہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر اسی طرح سے اس میں ایک اور بات کہی گئی اور وہ ہے مفرد، جیسے قول مفرد کہا تو مفرد کا لفظ آیا، یا اسی طرح سے وضع لمعنی مفردن جو دوسری والی تعریف میں ہے، مفرد کا لفظ ہے دونوں جگہ، تو مفرد سے کیا مراد ہے؟ یہاں اکثر و بیشتر طلباء غلطی کرتے ہیں اور مفرد کا معنی وہ جمع اور تثنیہ کے جو قسیم کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہاں یہ مفرد کا لفظ یہ جمع اور تثنیہ کی قسیم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مرکب کے مقابلے میں ہے، یعنی مفرد مرکب کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو اور مرکب نہ ہو، اس میں واحد بھی آ گیا، تثنیہ بھی آ گیا اور جمع بھی آ گیا۔ مان لیجئے ایک لفظ ہے رجل، رجل ہے، یہ رجل یہ ہے اور اس کی جمع رجال آئے گی، تو یہ جو ہے رجال یہ دونوں ہی مفرد ہیں، یہ رجل یا رجال یہ دونوں ہی مفرد ہیں۔ رجال سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ رجال یہ مرکب ہو گیا یا اسی طرح سے یہ کلمہ نہیں رہا، رجل بھی کلمہ ہے اور رجال بھی کلمہ ہے، رجل مطلب ایک آدمی اور رجال مطلب کئی آدمی، تو مفرد کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مفرد سے مراد وہ لفظ ہے جو دوسرے کسی کلمے سے مل کر نہ بنا ہو، ترکیب نہ ہوئی ہو، اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ، تو وہ مفرد ہوگا کلمے کی تعریف میں۔ لیکن جب اسے ہم واحد تثنیہ کے ساتھ بولیں گے تو مفرد کا مطلب پھر دوسرا ہوتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے کسی موقع پر کی جائے گی۔ تو یہاں ہم نے کلمے کی تعریف معلوم کی اور وہ یہ ہے قول مفرد، یعنی مفرد بات، ایک اکیلی بات جس کے ساتھ کوئی خبر نہ لگی ہوئی ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ میں جو تعریف کی گئی وہ ہے لفظ وضع لمعنی مفردن، یعنی ایسا لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درس پسند آیا ہوگا
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر شوق پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔